تاریخ کا سبق یہی ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ تاہم اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب کے لیے سبق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی سبق حاصل کرے۔ ربط ضبط رکھنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ سب اداروں کی ضرورت اور مجبوری ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، مقننہ، میڈیا سب ریاست کے ستون ہے، اور سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ریاست کی خاطر رابطہ رکھنا برا نہیں، بلکہ ممکن حد تک ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانا بھی ضروری ہے، لیکن ان میں کسی کو کسی کا کارندہ یا مہرہ بننا نہیں چاہیے اور نہ کسی اور کے دائرے میں گھسنا چاہیے۔ موجودہ پولرائزیشن سے ہم نے یہ سبق حاصل کر لیا تو اس ملک کا مستقبل روشن ہے، لیکن ماضی کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے مزید جرم کرتے رہے تو پھر اس ملک کو تباہی سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل کے سوا کچھ نہیں۔ 2010 سے میں اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں کو سمجھاتا رہا کہ وہ عمران خان کو مصنوعی طور پر لیڈر نہ بنائیں یا پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر کو ٹھکانے لگانے سے باز رہیں۔ اس موضوع پر درجنوں جرنیلوں سے بات ہوئی، لیکن افسوس کہ ان کے پاس اپنی چارج شیٹ ہوا کرتی تھی اور وہ ایسا تاثر دیتے تھے کہ جیسے عمران خان کو لیڈر بنا کر وہ پاکستان کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو الگ سے سمجھاتے رہے کہ وہ پنگے نہ لیں، لیکن ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ ارشاد بٹھی اور حامد میر صاحب گواہ ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے چند روز قبل ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کی منتیں کی کہ ان کا ادارہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے سے باز رہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جیسے غریبوں کی بات کس نے سننی ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں گواہ ہیں کہ رخصت کے وقت میں نے ان سے عرض کیا کہ سر، جب فیصلہ ہو چکا ہے تو صرف سلیم ثابت ہو کیا اگر پورا میڈیا بھی مزاحم بنے تو عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے نہیں روکا جا سکتا۔ آپ لوگ اس بندے کے بارے میں حد سے زیادہ حسن ظن کے شکار ہیں، یا پھر نواز شریف کی نفرت غالب آ گئی ہے، لیکن ریکارڈ کے لیے میری بات لکھ کر رکھ لیجئے کہ یہ شخص آپ سے نواز شریف اور زرداری کو بخشوا دے گا۔ افسوس آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری تو کیا، منظور پشتین وغیرہ نے بھی کبھی فوج کے بارے میں وہ لہجہ استعمال نہیں کیا جو یہ شخص استعمال کر رہا ہے۔ معیشت، سفارت اور معاشرت تباہ کرنے کے بعد اب وہ فوج کے ادارے کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اسے اس لیے تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل بن کر اپنے آئینی رول تک محدود ہو جائے، بلکہ بلیک میلنگ کے ذریعے اسے دوبارہ سیاسی کردار ادا کرنے اور اپنی سرپرستی کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش اس وقت فوج ماضی میں نواز شریف اور بھٹو کی مثالوں سے سبق لیتی اور لیڈر یا وزیر اعظم بنوانے کا کام نہ کرتی، لیکن افسوس کہ ماضی سے سبق لینے کی بجائے عمران خان کی صورت میں اس نے نیا تجربہ کرنا ضروری سمجھا، جس کا خمیازہ آج ملک کے ساتھ ساتھ فوج بھی بھگت رہی ہے۔ اللہ کرے اب فوج اس تجربہ سے سبق لے اور سیاست سے دستکش ہو کر اپنے آپ کو خالص آئینی اور دفاعی رول تک محدود کرے۔ دوسری طرف عمران خان کے سامنے میاں نواز شریف کی تازہ مثال موجود تھی۔ انہیں ان کے انجام سے سبق لے کر اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن اقتدار تک رسائی کا جنون ان کے سر پر اس قدر سوار تھا کہ انہوں نے ایجنسیوں کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور ان کے حکم پر ہر جائز اور ناجائز کام کرتے رہے۔ ایجنسیوں نے انہیں کہا کہ نجم سیٹھی اور میر شکیل وغیرہ کو غدار کہو تو انہوں نے غدار کہہ دیا۔ ایجنسیوں نے انہیں کہا کہ شاہ محمود، اسد عمر اور فلاں فلاں کو فلاں فلاں عہدے دو تو انہوں نے انہیں وہ دیے۔ ایجنسیوں نے انہیں دھرنا دینے کا کہا تو وہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ پھر ایجنسیوں نے انہیں خاتمے کا حکم دیا تو وہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ شیخ رشید عمران خان کو زہر لگتے تھے، لیکن ایجنسیوں نے انہیں حکم دیا کہ انہیں اپنا دستراز بناؤ تو انہوں نے اسے دستراز بنا لیا۔ ایجنسیوں نے ان کے لیے RTS فیل کرایا اور مزے سے انہوں نے الیکشن سے قبل اس پورے پروسیس کی بریفنگ لے کر شاباش دی۔ پھر ان کے لیے پولنگ ایجنٹس نکال کر ٹپے لگوائے گئے اور وہ خوشیاں مناتے رہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد بھی عمران خان نے اپنی حکومت آؤٹ سورس کر دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب PTM کی تحریک زوروں پر تھی تو ایک کرنل صاحب 4 پختون وفاقی وزراء جو ان دنوں بڑے تیسمار خان بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہر صبح ہدایات دیتے کہ فلاں نے فلاں کام کرنا اور فلاں فلاں کے خلاف یہ کچھ بولنا ہے، اور عمران خان یہ تماشا دیکھ کر وزارت عظمیٰ انجوائے کرتے رہے۔ جب یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے اور عملاً عمران خان پر قومی اسمبلی سے عدم اعتماد ہو گیا تو انہوں نے نیوٹرلز کی منتیں کی
اور نتیجتاً ان کے لیے رات کو ان کی پارٹی کے ناراض ایم این ایز کنٹینروں اور کمروں میں بند کر دیے گئے اور صبح ان کے حق میں ان سے جبراً ووٹ ڈلوائے گئے۔ لیکن آج عمران خان فریادیں کر رہے ہیں۔ یہ سبق ہے ان کے لیے اور دوسرے سیاستدانوں کے لیے کہ وہ اقتدار تک رسائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے مہرے نہ بنیں۔ اب بھی اگر ان لوگوں نے سبق لیا تو اس ملک کا مستقبل روشن ہے، لیکن اگر وہ باز نہ آئیں اور باریاں لیتے رہے تو پھر اس ملک کو تباہی سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے میڈیا کا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ سے ربط ضبط رکھنے اور ریاست کے مفاد میں تعاون کرنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے میڈیا کے بعض اداروں اور بعض اینکرز اور یوٹیوبرز نے مہرہ بننے کو ترجیح دی اور یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ مخالف سیاستدانوں اور میڈیا کو لتاڑ کر بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کچھ چینلز نے اربوں کمانے کے لیے اور کچھ میڈیا پرسن نے راتوں رات نمبر 1 بننے کے لیے ان کے ہر حکم کو بلا سوچے سمجھے ماننے کو ترجیح دی۔ اس کے کہنے پر عمران خان کو ہیرو اور فرشتہ بنایا، دوسرے سیاستدانوں کی کردار کشی کی، جینوئن میڈیا پرسنز اور آرگنائزیشن کو غداری کے فتووں سے نوازا۔ حامد میر اور ابصار عالم کو گولیاں لگی تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ میری، عاصمہ شیرازی، طلعت حسین، نصرت جاوید اور اسی طرح کے درجنوں صحافیوں کی کردار کشی ہوتی رہی، لیکن مذمت کی بجائے یہ لوگ ہمنوا بنے رہے۔ آج جب عمران خان نے اپنے کرتوتوں سے اسٹیبلشمنٹ کو پالیسی بدلنے پر مجبور کیا تو یہ لوگ کہیں کے نہیں رہے۔ اب جب وہ عمران خان کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو اسے بجا طور پر غصہ آتا ہے کہ میری بلی اور مجھے میاؤں۔ حالانکہ اگر اس وقت وہ ضمیر کے مطابق اپنی صحافت کرتے اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھاتے تو نہ ان کا یہ حال ہوتا ملک کا اور نہ صحافت کا۔ ارشاد بھٹی اور میرے اداروں کی مینجمنٹ گواہ ہیں کہ جب مجھے عمران خان کی حمایت پر مجبور کرنے کی کوششیں ہوئی اور گھر پر حملے تک کرائے گئے تو میں نے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حکام سے کہا کہ میں مرنے کو ترجیح دوں گا، لیکن اپنی ضمیر کے خلاف کسی سیاستدان کی حمایت یا مخالفت نہیں کروں گا۔ بہرحال یہ وقت ہے کہ ہمارے صحافی عبرت پکڑیں، ربط ضبط سب سے رکھیں، لیکن کبھی آئین، اصول اور صحافتی اقدار کے خلاف کسی فرد یا ادارے کے ہاتھوں میں کھیلنے سے توبہ کر لیں۔ اگر ایسا ہوا تو صحافت کی عزت بھی بحال ہو جائے گی اور ملک کی بہتری بھی ہوگی، نہیں تو کبھی ایک اور کبھی دوسرے کی باری ہوگی اور سب کو رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عدلیہ کا کام مذکورہ سب اداروں کو اپنے اپنے حدود میں رکھنا تھا اور سب کو ان کے آئینی حقوق دلوانے اور سب کو آئینی حدود کے اندر رکھنا تھا، لیکن افسوس کہ یہاں بھی ثاقب نثار اور جسٹس کوسا جیسے کردار پیدا ہوئے جنہوں نے کسی کے کہنے پر عمران خان کے لیے وہ کچھ کیا جس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی، دوسروں کے اشاروں پر اپنے ساتھی جسٹس صدیقی کو انصاف نہ دلا سکے اور جسٹس فائز عیسیٰ سے بے انصافی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس کے کردار کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں اور عمران خان جیسا بندہ اٹھ کر ان کے ججز کو دھمکا رہا ہے۔ کاش اس صورتحال سے عدلیہ بھی سبق لے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو صرف آئین اور قانون کا تابع بنا دے۔ عدلیہ نے سبق لیا تو اس کا وقار بھی بحال ہو جائے گا اور یہ ملک بھی جنت بن جائے گا، نہیں تو اس ملک کو تباہی سے صرف اللہ ہی بچا سکے گا۔